الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب تو ان کا باب ہفتم اقانیت قرآن کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ تو اقانیت قرآن ہی کے اندر اعجاز قرآن بھی آ جائے گا، تو اس لیے اس پر تفصیل کے ساتھ تو نہیں بلکہ کوشش کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ اور ضروری باتیں آپ حضرات کے گوشہ گزار کر لوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت، تو قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کرنا، اسے ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس طرح ہے جیسے سورج کے روشن ہونے کے بارے میں انسان دلائل پیش کرے، تو یہی بات قرآن مجید کی حقانیت کے حوالے سے آ جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو لوگ اس چیز سے حقانیت کو سمجھنے سے محروم ہیں تو ان کے لیے یہ بات واضح کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی رسالت، تو ان کی رسالت کے حوالے سے زیادہ ضروری ابحاث یہ پہلے چیپٹر کے اندر بیان ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پر مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے موقع پر رسالت عطا فرمائی کہ جب دنیا کے اندر گمراہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور پھر حضور کا طرز زندگی بھی یہ تھا کہ نہ ہی وہ اہل کتاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، نہ ہی شعراء کی محفلوں کے اندر، تو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وحی کا نزول فرمایا تو وہ ان چیزوں سے بالکل لا علم تھے کہ اہل کتاب کی باتوں سے یا شاعرانہ طرز گفتگو سے ان چیزوں سے لا علم تھے۔ تو پھر ایسی صورت کے اندر جب قرآن کا نزول ہوا تو پھر قرآن کی تعلیمات سے سب لوگوں کو انہوں نے آگاہ فرمایا، اور قرآن کی حقانیت بھی لوگوں کے سامنے ثابت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتب مقدسہ کے اندر آپ کے متعلق بشارتیں بھی موجود تھیں۔ بائبل کی کتاب استثناء کے اندر حضور کے متعلق مذکور ہے، تو وہ تفصیل کے ساتھ آیت کریمہ یہ جو بائبل کی ہے تو وہ یہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر موجود ہے۔ تو اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق ذکر ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام کے اندر بائبل ہی میں تو وہ بھی ایک آیت کریمہ موجود ہے، تو جس کا حوالہ یہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر یہ موجود ہے، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا تھا، اور یہ یاسیہ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے جو بائبل کا ایک حصہ ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی حوالہ جات جس طرح تورات کے اندر موجود ہے کہ تورات نہیں انجیل کے اندر موجود ہے، اور انجیل کا جو حصہ یوحنا ہے تو یوحنا کے اندر جو عبارت موجود ہے وہ یہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور بھی حوالہ جات جس طرح یوحنا کے اندر ایک اور عبارت ہے جو یہ سکرین کے اوپر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق ذکر ہے۔ تو پھر مزید اگر حوالہ جات کا ذکر کیا جائے تو یہ کافی بحث طویل ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کو یہاں پر اختتام کرتے ہوئے آگے اعجاز قرآن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کی حقانیت کی ایک اور واضح دلیل اس کا اعجاز بھی ہے، یعنی یہ ایسا کلام ہے جس کی نظیر پیش کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے۔ اسی وجہ سے اس کو سرور کونین علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ہم مختصراً قرآن کریم کے ان وجوہ اعجاز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جن پر غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، کسی بشری ذہن کا اس میں کوئی بھی دخل نہیں۔ تو اب اعجاز قرآن کے حوالے سے
کہ جو ضروری باتیں آپ کے گوشہ گزار کرنی تھیں یا مقصود ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں، تو جو زیادہ اہم نہیں تو انہیں ہم حذف کرتے جائیں گے تاکہ کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ مفید باتیں آپ کے گوشہ گزار کی جا سکیں۔ قرآن کریم کی اعجازی خصوصیات۔ اب اعجازی خصوصیات اس کے الفاظ کا اعجاز ہے، تو اعجاز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر 4 قسم کی بنیادی طور پر اعجاز رکھا گیا۔ الفاظ کا اعجاز ہے، نمبر 2 ترکیب کا اعجاز ہے، نمبر 3 اسلوب کا اعجاز ہے، اور چوتھے نمبر پر نظم کا اعجاز ہے۔ الفاظ کا اعجاز کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے الفاظ کا چناؤ فرمایا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ زمانہ جاہلیت میں موت کے لیے، مرنے کے لیے، موت کا مفہوم ادا کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا، جو ان کی شاعری کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، ان کے کلام کے اندر بھی، عرب کے کلاموں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 24 تک ہے، جو یہ سامنے آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ لفظ موت ہے، ہلاک ہے، فنا ہے، حتف ہے وغیرہ، یہ ٹوٹل تعداد 24 تک الفاظ ملتے ہیں۔ لیکن ان تمام الفاظ کا جو مفہوم ہے اس کے اندر کسی نہ کسی پہلو کے اندر یہ نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ انسان فانی ہے، ختم ہو گیا، مر گیا، تو اس کے بعد دوبارہ کی زندگی نہیں۔ تو اگر ان الفاظ میں سے کسی لفظ کا استعمال قرآن کے اندر کیا جاتا تو ایسی صورت کے اندر یہ مفہوم ادا کیا جا سکتا تھا کہ قرآن ان کے نظریے سے اختلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا پیارا نام اسے قرآن مجید کا حصہ بنایا، اور اس سے پہلے یہ عرب کے شعراء یا ان کے نثر نگاروں کے کلام کے اندر یہ لفظ نہیں ملتا۔ وہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفی یہ لفظ استعمال فرمایا، جس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو پورا وصول کر لینا۔ اس لفظ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ موت ابدی فنا کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح قبض کرنے کا نام ہے۔ تو اس لحاظ سے اس لفظ کے استعمال نے تو اس چیز کا ان کا جو نظریہ تھا اسے باطل کر دیا، اس کی ایک طرح کی مخالفت اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ذریعے سے بھی کر دی، اور یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ اسی طرح ہر زبان کے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو صوتی اعتبار سے فصیح اور پسندیدہ نہیں سمجھے جاتے، لیکن چونکہ ان کے مفہوم کی ادائیگی کے لیے کوئی اور متبادل لفظ نہیں ہوتا، اس لیے اہل زبان انہیں استعمال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم ایسے مواقع پر ایسے خوبصورت تعبیر اختیار کرتا ہے کہ ذوق سلیم و وجد کر اٹھتا ہے۔ مثلاً عربی میں تعمیر مکان کے لیے پکی ہوئی اینٹوں کے لیے جتنے الفاظ مستعمل ہیں وہ سب کے سب بھاری ہیں، ثقیل ہیں، زبان کے اوپر ذرا مشکل سے ادا ہوتے ہیں، وہ پسندیدہ نہیں سمجھے جاتے، جیسے آجرن، قرمدن، رتوبن، یہ ذرا مشکل زبان کے اوپر آنے والے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس لفظ کا ذکر کرنا تھا قرآن کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح صورت قصص آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس چیز کو تعبیر فرمایا کہ یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا، تو اب یہاں پر بڑے پیارے انداز کے اندر مفہوم وہی ادا کر لیا گیا، لیکن الفاظ کو علیحدہ سے ذکر کر لیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے لفظ کا۔ پھر عربی میں بعض اوقات ایسے الفاظ ایسے ہیں جو مفرد ہونے کی حالت میں تو فصیح ہیں لیکن ان کی جمع ثقیل ہو جاتی ہے، جیسا کہ زمین کے معنی میں لفظ ارض ایک ہلکا لفظ ہے، لیکن جب اس کی جمع کا استعمال کیا جائے گا، اور عربی میں 2 اس کی جمع مستعمل ہے استعمال کی جاتی ہیں، جیسے ارضونا، اراضی، لیکن یہ دونوں ثقیل اور زبان کے اوپر بھاری ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات کے اوپر، زیادہ تر مقامات کے اوپر آسمان کے لیے لفظ جمع کا استعمال فرمایا، لیکن زمین کے لیے واحد کا صیغہ استعمال فرماتے رہے۔ لیکن ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے
7 زمینوں کا جب تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس کی تعبیر فرما دی۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کی اور زمین میں سے بھی اتنی ہی۔ اب 7 زمینوں کا تذکرہ بھی فرما دیا، لیکن اس کے لیے لفظ بھی واحد کا استعمال فرما دیا تاکہ جمع کا لفظ لانے کی صورت کے اندر زبان کے اوپر باری نہ ہو۔ یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ پھر قرآن کریم کے بعض الفاظ پر بعض ملحدوں نے ثقیل ہونے کا اعتراض کیا، مثلا لفظ ذی، لیکن یہ وہ بات بھول جاتے ہیں کہ بعض الفاظ اپنی ذات میں ثقیل ہوتے ہیں، لیکن ادیب انہیں ایسے سلیقے سے استعمال کرتا ہے کہ اس سے بہتر لفظ وہاں پر سمو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں جس جگہ پر یہ تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس کا باری پن ختم ہو گیا، اس کا ثقیل ہونا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بڑے پیارے انداز کے ساتھ انسان ان الفاظ کی ادائیگی کر لیتا ہے۔ اس طرح کی مثالیں یہ آپ کے سامنے 2 اشعار ہیں، سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں۔ اس کے اندر اخدا کا لفظ استعمال دونوں شعراء نے کیا۔ اب پہلے شاعر نے جو یہ لفظ استعمال کیا اپنے شعر کے اندر تو ایک سلیقے کے ساتھ استعمال کیا تو وہ بوجھل معلوم تو وہ بوجھل معلوم ہو رہا ہے۔ پہلے شعر کے اندر بوجھل نظر آ رہا ہے کہ اتنے سلیقے کے ساتھ نہیں رکھا گیا، لیکن اسی لفظ کا استعمال جب دوسرے شاعر نے کیا تو اس نے سلیقے کے ساتھ رکھا تو وہ شعر پڑھتے ہوئے اسے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ اسلوب یا طریقہ کار کس طریقہ کار کے مطابق اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے ترکیب کا اعجاز، الفاظ کے جملوں کی ترکیب، ساخت اور نشست کا نمبر آتا ہے تو اس معاملے میں قرآن کریم کا اعجاز اوج کمال پر ہے کہ قرآن کریم کے جملوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شیرینی عطا فرما دی کہ اس کی نظیر ہی نہیں ملتی۔ کہ اب اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ قاتل سے قصاص لینا اہل عرب میں بڑا قابل تعریف بات تھی۔ اس کے فوائد ظاہر کرنے کے لیے عربی میں کئی مقولے مشہور تھے، جیسے القتل احیاء لجمیع، قتل اجتماعی زندگی ہے، القتل القا للقتل، قتل سے قتل کی روک تھام ہوتی ہے، اکثر القتل لیقل القتل، قتل زیادہ کرو تاکہ قتل کم ہو جائیں۔ اس طرح کے محاورے مشہور تھے، لیکن ان تمام محاوروں کے اوپر حاوی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ جو استعمال فرمایا اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تو اس نے ان تمام کی رونق کو ختم کر کے چھوڑ دیا۔ یہ قرآن مجید کی ترکیب کا اعجاز ہے۔ پھر اس کے بعد اسلوب کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم کے اعجاز کا سب سے زیادہ روشن مظاہرہ اس کے اسلوب میں ہوتا ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں دینا چاہوں گا کہ قرآن کریم ایک ایسی نثر پر مشتمل ہے جس میں شعر کے قواعد و ضوابط ملحوظ نہ ہونے کے باوجود ایک ایسا لذیذ اور شریں آہنگ پایا جاتا ہے جو شعر سے کہیں زیادہ حلاوت اور لطافت کا حامل ہے۔ یعنی اس کے اندر چاشنی اشعار کے مقابلے کے اندر زیادہ ہے، لیکن الفاظ کو جو ترکیب کے ساتھ رکھا گیا، قواعد و ضوابط رکھے گئے، وہ شاعرانہ انداز نہیں ہے، لیکن حلاوت اس کی اس کے مقابلے کے اندر زیادہ ہے۔ تو یہ اس کا کتنا بڑا اعجاز ہوا۔ تو پھر اسی طرح آگے چلتے ہیں تو قرآن مجید کے اعجاز ہی کے حوالے سے مزید آگے ذکر کیا جاتا ہے کہ علماء بلاغت نے اسلوب کی 3 قسمیں قرار دی ہیں، ایک ہے خطابی ہے، دوسری ادبی ہے اور تیسرے نمبر پر علمی ہے۔ ان تینوں قسموں کے دائرے الگ الگ ہیں، ہر ایک کی علیحدہ خصوصیات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک ہی وقت کے اندر ایسا اسلوب اختیار فرمایا کہ وہ خطیب بندہ دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ خطابانہ انداز ہے۔ ادبی لحاظ سے اگر کوئی ماہر بندہ ادبی نثر لکھنے والا وہ اگر اسے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ادبی نثر کے لحاظ سے اس کا اسلوب رکھا گیا، اور اگر تیسرا بندہ کے علمی لحاظ سے بندہ دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ علمی مقالہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر ایک ہی وقت کے اندر ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھا گیا اور بہت بڑا یہ اعجاز بن رہا ہے۔
پھر اسی طرح قرآن کریم کے مخاطب اکھڑ مزاج دیہاتی بھی تھے، پھر اسی طرح اعلیٰ درجے کے علماء بھی تھے، ماہرین فنون بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا طرز اختیار فرمایا، ایسا اسلوب اس کے اندر رکھ لیا کہ اس کے اندر دیہاتی بندہ جب سنتا ہے تو وہ اپنے انداز کے اندر اسے سمجھ لیتا ہے، اور جس وقت ایک عالم اسے سنتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو اسے علم کے اس کے اندر دریا نظر آتے ہیں، سمندر نظر آتا ہے الفاظ کے اندر۔ ماہرین فنون اسے دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے اس کے اندر بہت سارے راز نظر آتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رازوں کو چھپا کے رکھا ہے، یعنی کہ ایک ہی وقت کے اندر تینوں کو ملوز خاطر رکھا گیا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ پھر اسی طرح اگر ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جائے تو کہنے والا ادب و انشاء میں خواہ کتنا بلند پایا مقام رکھتا ہو، ایک ملے پر پہنچ کر سننے والا اکتا جاتا ہے، کلام کا زور ٹوٹ جاتا ہے، اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کے اندر یہ معاملہ نہیں، قرآن کے اندر ایک واقعے کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے، لیکن نئے انداز کے ساتھ، نئی کیفیت، نئی لذت، نئی تاثیر اس کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ پھر کلام کی شوکت اور اس کی نزاکت و شیرینی دو متضاد صفتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اسلوب اختیار فرمایا کہ یہ دونوں صفات اس کے اندر جمع ہو رہی ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن کریم نے بعض ان مضامین میں بلاغت کو اوج و کمال تک پہنچا کر دکھایا جن میں کوئی بشری ذہن ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ چاشنی نہیں پیدا کر سکتا۔ جس طرح قانون وراثت کو لیجئے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر ذکر فرمایا، ایک رکوع ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں قانون وراثت بھی بیان فرما دیے، اور اعجاز کے لحاظ سے ایک کمال کو پہنچ چکا ہے یہ مقام۔ پھر 7ویں نمبر پر ہر شاعر و ادیب کی فصاحت و بلاغت کا ایک مخصوص میدان ہوتا ہے جس سے ہٹ کر اس کا کلام پھیکا پڑ جاتا ہے۔ جس طرح عربی کے اندر ایک شاعر ہے امراء القیس، وہ نصیب و غزل کا امام تھا، نابغہ خوف و ہیبت کو بیان کرتا ہے۔ عاشا حسن طلب اور وصف میں ماہر تھا، ظہر رغبت و امید میں بے نظیر تھا۔ لیکن قرآن مجید کا ایسا انداز ہے، اسلوب ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ میں لے کر چل رہا ہے۔ پھر اسی طرح اختصار اور اعجاز قرآن کریم کے اسلوب کی امتیازی وصف ہیں۔ اس وصف میں اس کا اعجاز نہایت نمایاں ہے کہ قرآن کریم قیامت تک کے ہر زمانے کی رہنمائی کے لیے آیا، اس لیے اس نے مختصر جملہ میں وہ وسیع مضامین سمیٹ دیے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اس سے ہدایات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو پھر نظم کا اعجاز کہ قرآن کریم ایک دقیق اعجاز اس کی آیات کے باہمی ربط و تعلق اور نظم و ترتیب میں ہے کہ ہر لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ ایک ربط نظر آ رہا ہے، ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ایک ربط نظر آ رہا ہے، ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ایک ربط نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اعجاز ہے۔ اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے ہیں، وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر یہ بہت بڑا اعجاز بنتا ہے۔ پھر قرآن کریم کے اندر پیشگی خبریں دی گئی کہ ماضی کے اندر جو واقعات رونما ہوئے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشگی خبریں کہ جو آنے والے حالات تھے، آنے والی کوئی نہ کوئی خبر تھی، اس کے بارے میں پہلے آگاہ فرما دیا۔ جس طرح رومیوں کی فتح کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ پھر اسی طرح فتح مکہ کی خبر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما لی تھی، اشارہ دے دیا تھا۔ یہودیوں کی پھر تمنائے موت کے بارے میں تذکرہ ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ سابقہ کتب میں سے کوئی بھی کتاب اپنی اصل حالت کے اندر برقرار نہیں رہی۔ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہے، اور تا قیامت یہ حفاظت کے اندر رہے گی۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کے اندر بعض انکشافات ہیں کہ ماضی کے واقعات ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھول کر بیان کر دیا۔ جس طرح کہ فرعون دریا میں غرق ہونے لگا تو اس نے جان بچانے کے لیے زبانی طور پر ایمان لانے کا اقرار کیا، تو یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن کریم کے اندر۔ پھر اسی طرح ارشاد ہے، اور ہم نے ایک چیز کو دو جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اس طرح مختلف چیزیں دیکھیں قرآن مجید کے اعجاز سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ پھر اقانیت قرآن اور مغرب کے
غیر مسلم مصنفین، آج کے دور کا جو غیر مسلم مصنف ہے ان میں سے کئیوں نے قرآن مجید کی حقانیت کا اقرار کیا ہے، تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اعجاز بنتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آخر کے اندر دعاؤں کی درخواست ہے۔